السلام علیکم جی، میں ہوں مالک عیز اور آپ دیکھیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ناظرین۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے لندن سے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جو اعلان کیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب واپس جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ پہلے 15 کی ڈیٹ دی گئی، لیکن اب وہ ڈیٹ تھوڑی سی آگے چلی گئی، اور اس ڈیٹ میں حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ نواز شریف کی واپسی کا ہے اور اعلان جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں کار فرما ہیں۔ ایک چیز جو ہمیں لگتی ہے وہ یہی ہے، جو لوگوں کا خیال بھی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے شہباز شریف صاحب کے لیے خاصا نرم گوشہ ہے، تو اس لیے شہباز شریف صاحب وہ ڈیٹ دیتے ہیں تاکہ جو ہے نواز شریف کے لیے تھوڑی سی جان بخشی ہو سکے، نواز شریف کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے۔ اور دوسری جانب جو عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ پارٹی کے صدر وہ ہیں، تو پھر اس میں جو ہے فیصلہ اوبیسلی انہی کا بھی مانا جائے گا، یا انہی کا بیان جو ہے سامنے آئے تو اس کو فوقیت ملے گی، جبکہ نواز شریف کا جو بیان ہے جو ان کی جو وقت ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ دیتی ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب صدر ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کی جو ویلیو ہے وہ ڈاؤن ہے۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، وہ سب لوگ یہ سوشل میڈیا پر ہے، چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف، چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف۔ تو میں نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا اور آج بھی آپ لوگوں کو عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواب جو دیکھ رہے ہیں، جو نون لیگ والے دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ان کے لیے کہہ لیں کہ 0.0% چانس بھی نہیں ہے نواز شریف کے پاکستان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے۔ اور اگر جو خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے فواد حسن فواد کے جو فیڈرل کیبنٹ میں آنے کے بعد کہ جب ان کو صدر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ تعینات کیا یا ان کو چارج دیا، وفاقی وزیر کا عہدہ ان کو ملا، تو اس سے کچھ لوگوں کا یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کہیں دوبارہ حکومت میں آ رہی ہے، اور یہ اسی چیز کا طرف شخصانہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے۔ تو ایسا فی الحال کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے یہ کہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہے۔ نون لیگ خاصی مشکلات کا شکار ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے کہ وفاق میں اگر جو سب سے پہلے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ جو فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ پہلے جو بھی پچھلے 16 مہینوں میں جو وزیر اعظم رہے شہباز شریف صاحب، تو وہ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے وفاق میں وزیر اعظم کے نون لیگ کی جانب سے۔ بہرحال فی الحال جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے اور الیکشن نہیں ہوتے تب تک کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی شورٹی نہیں دی جاتی اور نہیں دی جا سکتی ہے۔ کل سے جو چیزیں چل رہی تھی کچھ عرصے سے، جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف بیان دے رہے ہیں، نون لیگ والے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ اس تمام چیزوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں سے ایک اور چیز جو امپورٹنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا نون لیگ کے حوالے سے، کہ جو لندن میں اہم اجلاس ہوا ہے، اس لندن کے اہم اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نون لیگ اتحاد نہیں کرنے جا رہی، اور جبکہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اتحاد کر سکتے ہیں نون لیگ والے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی اور دوسری تیسری جماعت کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی نے بھی فی الحال اپنے اتحادیوں کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں دی ہے، نہ ہی کوئی بیان کیا ہے۔ جب سینٹرل کمیٹی جو فیصلہ ان کی کرے گی اس میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ کون کس کے ساتھ اتحاد کریں گے، کس کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی یا کیا کچھ کیا جائے گا، یہ بات کا فیصلہ ہے۔ جبکہ بقول بلاول بھٹو زرداری کی کئی اسپیچز میں انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے جو ہے وہ موقع مل رہا ہے تو میں پاکستان کی تقدیر بدلوں گا، لوگوں کی تقدیر بدلوں گا۔ تو خیر وہ اپنے آپ کو اپنے وزیر اعظم مستقبل کا دیکھ رہے ہیں، جو کہ ابھی تک کنفرمیشن کسی بھی چیز کی نہیں ہے جب تک کوئی بھی سیٹ پہ براجمان نہیں ہو جاتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب جب بات کرتے ہیں جی اب مختلف سیاسی جماعتوں کے آپس میں کلیشز کے حوالے سے، جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جی کلیشز ہو رہے ہیں اور یہ ہونے تھے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومتیں ان کی حکومت کے دوران ہی یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی میں نے عمران خان کے حوالے سے عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بیان دیا، جب خورشید شاہ صاحب کا بیان آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان اس عدم اعتماد میں سب سے آگے تھے، اور انہوں نے اس طریقے عدم اعتماد میں مکمل طور پر ساتھ دیا، اور اسی لیے ان کے جو ہے وہ ان کی وزارتیں بھی ان کے بیٹے کو ان کے بھائی کو ملتی رہیں اور وہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو جو یہ سب کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف جو ہم نے کیا ہے، جو سب کچھ طریقے عدم اعتماد ہوئی ہے، اس میں ہمارا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، تو اس میں قطعاً بھی سچائی نہیں ہے۔ اس طریقے عدم اعتماد میں تمام جو 11 جماعتی اتحادی جماعتیں تھیں ان سب کا بیچ میں کردار رہا، تبھی انہوں نے حکومتوں کے مزے لیے، اور اب اگر وہ الیکشن میں کے جب نزدیک آ رہے ہیں تو وہ الیکشن کا اناؤنس ہونے لگا ہے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف اس لیے ہو رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جن سے متنفر ہو چکے تھے ان کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں۔ تو اب تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں، جہاں تک میرے جاننے والے ہیں، یہ جو ان کی ہائر اتھارٹی سے میری باتیں ہوتی رہتی تھی، جب ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، اور اب جب حالات خراب ہونے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کے جو لوگ باہر ہیں
اور جو میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہتا ہے، ان سے جب باتیں ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے یہی جو وکلا ہیں ان سے بھی باتیں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے یہی کہا ہے عمران خان صاحب جیل میں بھی ہیں لیکن پر اعتماد ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی بھی مسائل نہیں ہیں وہاں پہ، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر بھی پارٹی کے چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ صدر عارف علوی سے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے جیل میں کہ وہ جیسے ہی ہیں وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ انتخابات ہو سکیں اور پاکستان کو ایک عام عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جو پاکستان کی عام عوام کی جو مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ جو لوگ سامنے آئیں گے، جو لوگ حکومت میں آئیں گے، ان کو جو ہے وہ فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک ایسی سچویشن سامنے آ رہی ہے، اس سچویشن کو ہینڈل کرنا بہت اچھے طریقے سے سب کو آتا ہے، تمام سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن اب جو اصل ووٹر ہے، جو پاکستان کا ووٹر ہے، وہ اب کسی بھی سیاسی جماعت کے اس چال چلن میں، ڈھونگ ڈھنگسلے میں نہیں آ سکتا، نہ ہی نالی پکی کرانے سے کوئی ووٹر آپ کو اب ووٹ دینے والا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کو، اور نہ ہی کسی کے بیٹے کو نوکری جھانسا دینے والا، اس کے نوکری کی جو ہے وہ نوکری کی جھانسا دینے کے بعد آپ کو کہیں گے ووٹ ملیں گے خاندان کے، تو وہ بھی ملنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اب سچویشن کچھ اور ہو چکی ہے، اور اب ووٹ جو ہے وہ موسٹلی جو لگ رہا ہے، ہوائیں جو ساری چل رہی ہیں وہ تو عمران خان کی چل رہی ہیں، بٹ اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن کس طرف جائیں گے، کب الیکشن ہوں گے اور پھر کون ووٹ لے کر سامنے آئے گا، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اب تک کے لیے تو اتنا ہی تھا کہ جو لندن میں میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے، لندن کی میٹنگ میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لی ہیں۔ اب جو باقی جو نون لیگ ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے، تو ان کی استقبال کی تیاریاں تو ویسے بھی پچھلے کوئی تقریباً کئی سالوں سے چل رہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو بھی واپس آئیں گے، مجھے بھی جو ہے اس ڈیٹ پہ بھی کنفرمیشن نہیں ہے، وہ کہ ڈیٹ دے دی گئی ہے، اور آج ذرائع سے یہ بھی خبر نکلی ہے کہ یہ صرف ڈیٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے دی ہے، جبکہ نواز شریف اس پہ فی الحال کسی بھی تردید یا تصدیق کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ تیاری تو زور و شور سے شروع ہیں، کیا نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ امپورٹنٹ چیز ہوگی۔ لیکن اگر وہ آئیں گے تو کیا نئے جو عہدے کا حلف اٹھانے والے چیف جسٹس ہیں وہ ان کو جیل کے اندر ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے، یا ان کو ریلیف دیں گے، یا ان کو پھر سے، کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں ایک مجرم ہیں اور مفرور مجرم ہیں، ملزم ہیں، اور ان کو جو ہے اس کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی یہ اب وقت طے کرے گا، اور جب وہ آئیں گے تب چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے وہ طے کریں گے کہ کیا ان کی سزا کو برقرار رکھنا ہے یا ان کو کس طرح سے، کیونکہ جو قانون بنائے گئے تھے، جو پارلیمنٹ میں قانون تھے، اس کے مطابق تو نواز شریف صاحب دوبارہ اپیل کا حق بھی کھو چکے ہیں اور ان کی نااہلی برقرار ہے، اور باقی بھی جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگے ہوئے ہیں تو اوبیسلی وہ اب اس وقت تک برقرار ہی رہیں گے جب تک کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں رد و بدل نہیں کرتی، یا جو فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہوتی، تب تک جو ہے وہ فیصلے برقرار رہیں گے۔ وقت بتائے گا کیا ہوگا، کیسے ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے خاندان کا خیال رکھیے، اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔